الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالشهور ميدان أرضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والشولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النکویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق والدائی الی صدق المطلق کلمت اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ پریشانی ختم کرنے والی صلوات اللہ. اہمیز آج بات شروع کی جائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بلند ترین صلوات. ولم يكن له كفوا احد. یہ واقعی میں نے دیکھا ہے، یہ پیچھے احباب چونکہ مومنین آتے ہیں، یہ جو دروازے کے قریب ہیں، اگر تھوڑی سی جگہ آپ کو ملتی ہے تو تھوڑا تھوڑا ایک قدم بڑھائیں اور تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے جو احباب ہیں چلے انہیں بھی تھوڑی بیٹھنے کی جگہ مل جائے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات عنایت فرما دیجیے. اصل میں رات میں نے سوچا کہ ٹائم ہے کم، باتیں ہیں زیادہ. کل والی بات اگرچہ تھوڑی ادھوری تھی، اگر اسے پوری کرنے لگا تو بعد والی بہت رہ جائیں گی. اس لیے انشاءاللہ زندگی رہی یہ پیغام چلتے رہیں گے. یہ جس سورہ مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، میں 7-8 دن میں نے زمینہ سازی کی ہے اسی کے لیے، تاکہ آپ کے اذہان میرے اذہان کے ساتھ مل جائیں، ایک بات پہنچانا آسان ہو جائے. آج آپ کو خدا کے کرشمہ بتاؤں. آپ کہیں گے آج مولوی خشک مضمون لے کے آیا. نا، اس خشک میں بھی آپ کو تری نظر آئے گی. بات آ رہا آپ کو خدا کے کرشمہ بتاؤں. بہت پیارا کرشمہ. 2 گھر ہیں. کتنے گھر ہیں؟ 2. ایک ہے اللہ کا، ایک ہے آپ کا. ایک ہے اللہ کا، ایک ہے آپ کا. اور دونوں گھر کرشمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ نے اپنا گھر آپ کے قبضے میں دے رکھا ہے، آپ کا گھر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. میں وضاحت دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں، مثال سے بات کروں گا. یہ جو دل ہے نا، روایات میں اسے کہا گیا ہے حرم الہی، کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے. آپ کا گھر کیا ہے؟ جنت. اللہ نے رکھی ہے اپنے قبضے میں، حوالے کی ہے حسین کے. اللہ نے کہا میرا گھر تیرے قبضے میں ہے آخر مومن تک، تیرا گھر میرے قبضے میں ہے، اور فیصلہ میں تجھے دیتا ہوں. اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر کو محفوظ رکھوں تو میرے گھر میں یزید کو جگہ نہ دینا. حیدری بلند آواز. حیدری. خدا کی قسم جناب حبیب کے سنت پہ عمل کرتے، اللہ ان کی صحت و سلامتی کے بلند ترین صلوات عنایت فرما. اللہ نے فرمایا فیصلہ تیرے ہاتھ میں، میں نے تیرے قبضے میں دے دی ہے، تیرا گھر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. اگر تو چاہتا ہے ابلیس کو تیرے گھر میں نہ بٹھاؤں، شیطان کو میرے گھر میں جگہ نہ دینا، جتنا تو میرے گھر کو پاک رکھے گا میں اللہ تیرے گھر کو صاف رکھوں گا. فیصلہ تیرے ہاتھ میں. زبردستی. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے لریب
اور بے عیب کلام کا توحید خدا پر مشتمل بہترین سورہ کہ جس کے بارے میں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں سورہ توحید میں علی ہر نماز میں الحمد کے بعد اس لیے پڑھتا ہوں اس میں مجھے مختصر انداز میں جامع توحید نظر آتی ہے. یہ مختصر خدا کی توحید اس میں بڑی خوبصورت. اس لیے ایک جنگ پہ ایک مہم پہ جب مولا علی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا نا تو رسول خدا نے صحاب سے پوچھا مجھے واقعات تو سناؤ وہاں ہوا کیا؟ کہتے اور تو کچھ نہیں ہوا. جب بھی دیکھیں علی الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑھتے ہیں, الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. پوچھا یا علی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا قل ہو اللہ احد لحبی لقلبی, میں کیا کروں مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے, یہ میری جان ہے, یہ میرا دل ہے, میں جب تک یہ نہ پڑھوں مجھے علی کو سکون نہیں ملتا. حیدری تھوڑے قرآن کے بھی فضائل سنا کریں. مجھے علی کو سکون نہیں ملتا جب تک میں اسے نہ پڑھوں. اسی لیے قرآن مجید میں واحد یہ سورہ ہے جسے کہ امتیاز حاصل ہے جو کسی سورے کو وہ ویلیو حاصل نہیں ہے. وہ کون سی؟ یہ حکم شرعی ہے. چلے فائدہ بھی ہو جائے گا, تذکر بھی ہو جائے گا. جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ نماز میں سورہ الحمد کے علاوہ ایک ہی نماز میں فرض کریں آپ نے مغرب کی نماز پڑھنے لگے, آپ نے الحمد کے بعد سورۃ الناس پڑھی, اگلی رکعت میں الحمد کے بعد پھر سورۃ الناس پڑھی, پڑھا تو قرآن ہے, شریعت کہتی ہے مکروہ ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ ایک ہی سورہ کا تکرار کرنا الحمد کے علاوہ یہ نماز کو مکروہ بنا دیتا ہے. اچھا اب آگے آ جائیں. اگر ایک بندہ پوری 5 دن کی یعنی پنجگانہ نماز میں کسی ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے یہ بھی مکروہ ہے. حد نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ پانچوں نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ہو اللہ بنے تو یہ اس کی نماز کو کامل بنا دیتی ہے. چھٹے امام سے کسی نے کہا, مولا نے فرمایا کوشش کیا کر اگر تجھے تربت حسین میسر آ جائے اس پہ سر رکھ کے سجدہ کیا کر. کہتا مولا وہ کیوں؟ کہتا تجھے نہیں پتا میرے جد کے اس لمس شدہ مٹی میں اللہ نے اتنا اثر شفا رکھ دیا ہے, تو اس پہ سجدہ کر کے دیکھ تیری ناقص نماز کو کامل بنا دے گا. تیری ناقص نماز کو یہ خاک شفا. بڑا پیارا میرے امام زمانہ کا جملہ ہے, السلام علی من جعل اللہ تعالی الشفاء فی التربۃ ہی. میرا سلام ہو اپنی جد حسین پر کہ جس کے خون سے رنگین مٹی میں اللہ نے اثر شفا رکھ دیا. اللہ پریشان تو نہیں ہوگے؟ صلوات پڑھیے گا بلند ترین. آج ہم نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں تو یہاں 2 موضوع ہیں جن کے اوپر بات ہوگی. ماشاءاللہ بڑے زیرک ہیں, جہاں مجھے محسوس ہوگا انشاءاللہ مثال کے ساتھ بات واضح کریں گے. 2 سب سے پہلی بات یہ ہوگی آیا کہ خدا موجود ہے یا موجود نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجھے ایسے محسوس نہ ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پھر پریشانی بڑھ جائے گی. موجود ہے یا موجود نہیں, پہلے ہم اس چیز کو ثابت کریں گے. پھر جب ہم نے ثابت کر لیا کہ وہ خدا موجود ہے پھر بات ہوگی ایک ہونا چاہیے یا 2 ہونے چاہیے. تو یہ دونوں مکس نہیں کرنے. وجود خدا الگ ہے, توحید خدا الگ ہے. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وہ توحید خدا کو بتا رہی تھی, وجود خدا کو نہیں. تو وجود خدا کے لیے ہم قرآن سے دلیل نہیں لیں گے چونکہ کہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے, قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے, تو اسے اللہ کیسے سمجھائیں گے آپ؟ سمجھانا کہ نہیں سمجھانا؟ پہلی دلیل جو ہمارے علم عقائد میں بیان کی جاتی ہے اس کا نام ہے برہان نظم. میں وضاحت دیتا ہوں. اس کائنات کے نظام کا ترتیب کے ساتھ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چلانے والا ہے. سورج کا وقت پہ نکلنا, چاند کا وقت پہ ظاہر ہونا, بارشوں کا چلنا, یہ برسات میں زیادہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں, یہ سارا ایک نظام بتا رہا ہے کوئی چلانے والا ہے. بات اور آگے چلاتا ہوں. ذرا ہر بندہ چھوڑے ارد گرد کی چیزوں کو, اپنے وجود میں دیکھے. اس وجود میں باریک شریانیں بھی ہیں, موٹی بھی ہیں,
درمیانی بھی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی مختل ہو جائے، شیو توجہ، ایک میں بھی ٹک لگ جائے یا ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے، پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے، پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے. بعض تو اتنی باریک ہوتی ہے خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتی. اور خود سوچ تو صحیح، وہ کون ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے؟ حیدری. وہ کون ہے جو اس باریک نظام کو چلا رہا ہے؟ یہ سیاروں کے بارے میں ٹیکنالوجی کی تحقیق ہے. یہ جو سیارے ہیں مریخ، مشتری وغیرہ وغیرہ، اگر ان میں سے ایک سیارہ اپنے مدار سے نکل کر دوسرے کے مدار میں چلا جائے تو یہ نظام تباہ ہو جائے گا. 2 منٹ کے لیے سوچ تو صحیح، وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں اپنے دائرے میں روکے ہوئے ہے، جو انہیں وہاں سے ہلنے نہیں دیتی؟ دوسری دلیل، عقل کہتی ہے اگر کوئی تم پہ احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. اللہ اکبر. عقل ہر بندے کی، سنی، شیعہ، مسلم، غیر مسلم، جس کے پاس عقل ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے اگر آپ پر کسی نے مشکل میں احسان کر دیا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اب یہ اسے قرآن نے نہیں کہا، حدیث نے نہیں کہا، اللہ کسی چیز نے نہیں کہا، اس کے اپنے دانش نے کہا. بس اسی مثال سے اگر میں بات سمجھا سکا تو یہ ایک بات کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ بیٹھے بس پہ، ندیم بھائی کے نام سے ماشنا ہوں، شجاعت بھائی بیٹھ کے بس پہ. چلیں یہ مثال میں اپنے اوپر رکھتا ہوں. میں بیٹھ گیا بس پہ، میرے پاس کرایہ نہیں تھا. شیعہ توجہ، میرے پاس کرایہ نہیں تھا. میں بیٹھ گیا. 2 سیٹیں چھوڑ کے پچھلی سیٹ پہ میرے گاؤں کا ایک بندہ بیٹھا تھا. کنڈکٹر سے کہنے لگا اس سے کرایہ نہ لینا. شیعہ میں بڑی کوشش کروں گا بڑے اطمینان کے ساتھ بات سمجھا سکوں. وہ کہتا ہے اس سے کرایہ نہ لینا، اس کا کرایہ میں دے دیتا ہوں لیکن اس سے میرا نہ بتانا. شجاعت بھائی اسے سادہ نہیں میں کر سکتا، اس سے نہ بتانا کہ دیا میں نے ہے. جب باری آئی تو بدقسمت سے کرایہ اس کے پاس بھی نہیں تھا، سفر بھی لمبا تھا. وہ کہتا جی آپ کا کرایہ، کہتا جی ہو گیا. کہتا کس نے دیا، کہتا چھوڑو ہو گیا، چھوڑو ہو گیا. عقل کیا کہتی ہے؟ جو تم پہ احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. یہ بات بھولے نہیں. کہتا چھوڑو ہو گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، منزل آئی، یہ اتر گیا. جب یہ اترا اب یہ سوچ رہا ہے کیا وہ کون سا بندہ ہے؟ آخر وہ کون سا بندہ ہے جس نے اس مشکل میں میرے اوپر احسان کیا، میرا بس میں کرایہ دیا؟ کاش وہ بندہ مل جائے، کاش وہ بندہ مل جائے، کاش وہ بندہ مل جائے. میں پوچھوں وہ بندہ مل جائے تو کرے گا کیا؟ کہتا کروں گا تو کچھ نہیں، دے تو کچھ نہیں سکتا. جب وہ ملے گا اس کا شکریہ ادا کروں گا، تیری بڑی مہربانی، تو نے مشکل میں میرا ساتھ دیا. اپنی نفسیات کو ٹٹولو، فیصلہ کرو. جو بندہ تم پر ایک وقت کا احسان کرے اس کے شکریہ کی بڑی امید رہتی ہے. خود سوچ جو سارا دن نعمتوں کے انبار لگاتا رہتا ہے. حاضری، جو نعمتوں کے انبار لگاتا ہے، صبح شام نعمتوں کی انتہا کرتا ہے. خدا کی قسم آؤ توحید لینی ہے تو اہل بیت کے دروازے سے ملے گی. اگر کہیں اور سے جاؤ گے پھر توحید، پھر یہ خدا نہیں ملے گا. خدا کی قسم ایک دفعہ آپ خطبات پڑھ کے دیکھیں ائمہ کے، کیا کمال توحید بیان کیے. انشاءاللہ آج آپ کی بارگاہ میں وہ خطبہ پیش کروں گا، یا اگر سنا ہو تو قسمت سے. مولا علی کا تو عظمت توحید پر مشتمل وہ خطبہ ندیم بھائی جس میں الف نہیں ہے. آج آپ کو آخر میں سناؤں گا، لیکن تھوڑا تھوڑا میرا ماحول بنا دے تاکہ میرا دل کرے میں آپ کو سناؤں. بڑی ترتیب کے ساتھ آج ایک بات لے کے چلنی ہے اور وہ مکمل کرنی ہے. آج تھوڑا اوپر ہوگا تو تھوڑا آج سے جلوس بھی ہے، کوشش کروں گا کہ اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے. ایک بلند ترین صلوات عنایت فرما دیجیے. یہاں تک ہماری 2 باتیں مکمل ہوگی. کتنی؟ 2. خدا موجود ہے. کتنی دلیلیں دی ہم نے؟ 2.
کہ عقل کہتی ہے جب تم پر کوئی احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو، تو جو سارا دن احسان کے انبار لگاتا ہے اس کا بھی تو شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ اچھا اب اگلی بات ہوگی کہ وہ خدا جب ثابت ہو گیا کہ ہے تو وہ ایک ہونا چاہیے، دو ہونے چاہیے، پھر آپ واپس آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی نظام ہو، اگر ایک اقتدار پہ بیک وقت ایک سیٹ دو بندوں کو مل جائے فساد ہوگا۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں اگر ایک ناظم ہوتا ہے تو دوسرا نائب ناظم ہوتا ہے، ایک صدر ہوتا ہے تو دوسرا قائم مقام صدر ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک عہدہ بیک وقت دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں دو بندوں کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ جب ایک عہدہ برابر میں تقسیم ہو گیا تو اس میں دو نقصان ہیں۔ یا اس میں پہلا نقصان یہ ہے لڑائی لازم آئے گی۔ اگر لڑائی لازم آئے تو بندہ کہے جی دونوں بندے ماشاءاللہ مل کے رہ لیں، لڑائی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا دونوں مل کے تو رہ لیں گے، اگر تو کہتا ہے دو خدا ہوں تو لڑائی نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں اگر ایک خدا کے قبضے میں خاص قسم کی سہولت ہے، میں مثال دیتا ہوں بجلی، دوسرے کے پاس ہے گیس، وہ کہتا میرے علاقے والوں کو گیس دو گے تو بجلی دوں گا، تو اس طرح پہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے میں ایک دوسرے کے محتاج بن جاتے ہیں۔ جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ حیدری جو محتاج ہو جائے تھکے تو نہیں بیٹھے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر دو خدا مانے یا لڑائی ہوتی ہے یا محتاج ہونا آتا ہے، جو جھگڑے وہ بھی خدا نہیں، جو محتاج ہو جائے وہ بھی خدا نہیں۔ اور خدا کا ایک کرشمہ ہے، خدا کی قدرت کے ساتھ اس کی حکمت چلتی ہے، اس کی قدرت کے ساتھ اس کی حکمت چلتی ہے۔ قدرت کیا ہے؟ وہ جس کو مرضی چاہے جنت میں ڈال دے۔ اس پر یہ اگر کوئی احباب ایسے بیٹھے ہیں جن کے ذہنوں میں اس طرح کے سوال آتے ہیں، میں ان کے سوال کا جواب بھی دے دوں۔ بھائی خدا قادر ہے، یزید کو جنت میں ڈال سکتا ہے، میں نے کب کہا خدا قادر نہیں ہے؟ اور بدبخت قدرت کے ساتھ اس کی حکمت چلتی ہے۔ اگر خدا اپنی حکمت کی خلاف ورزی خود کرے اس کا نظام نہیں چلتا۔ قدرت ہے کہ یزید کو جنت میں ڈال دے، اس کی حکمت ہے اسے ڈالوں گا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حکمت کہتی ہے یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، تو اپنے عدل کے خلاف خدا خود نہیں کرتا۔ لہذا یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ قدرت چلتی ہے، اس کی قدرت اور حکمت ساتھ چلتی ہے۔ قادر ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو گھر میں رزق دے، قادر ہے ادھر آپ بیٹھے ہیں آپ کو روٹی دے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ میرا بندہ سبب تلاش کرے، یہ کہیں وہ کہتے ہیں آلسی نہ بن جائے، سست نہ بن جائے، اور رزق دے سکتا ہے، کہتا نہیں سبب تلاش کر، تو جب محنت کرے گا تو میں اضافہ کروں گا۔ جسے چاہے خدا جنت میں ڈال دے، ڈال سکتا ہے، ہم نے کیا کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس کا معیار چلتا ہے، اپنے معیار کی خلاف ورزی خود خدا نہیں کرتا۔ مولا علی کے پاس بندہ آیا، کہتا یا علی خدا دکھا، سوال بڑا ہوا کر دیا، تو میں نے کہا موسیٰ آپ کیوں روتے ہیں، ایسے بدبخت علی کی امت میں بھی تھے، اور وہ بھی کہتے تھے خدا دکھا موسیٰ پھر ایمان لائیں گے، یہ بھی کہہ رہا خدا دکھا۔ دن کا وقت تھا، جب وہ آیا اس وقت ابھی ٹائم دن ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ مولا نے فرمایا تو ایک کام کر، تو دوپہر کو آنا، میں تجھے خدا دکھاؤں گا، تو دوپہر کو آنا۔ سیو توجہ، میں تمہیں خدا دکھاؤں گا۔ اب جب آئے نا دوپہر کو، میں کہتا ہوں دوپہر کا عالم ہو، جون جولائی کے دن ہو، ذرا ایک دفعہ عثمان کی طرف دیکھ کے تو دکھاؤ، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سیو توجہ، جب آ گیا نا دوپہر کو، کہتا یا علی آپ نے کہا تھا خدا دکھاؤں گا، میں آ گیا، مجھے خدا دکھائیں۔ جب آیا مولا نے فرمایا اوپر دیکھ، اس نے دیکھا، کہا کچھ نظر آیا؟ کہا نہیں آیا، بالکل سر کے برابر آ چکا تھا۔ کہا اب دیکھ، سورج برابر آ چکا تھا، کہا اب دیکھ، نظر آیا؟ کہتا نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا اب دیکھ، نظر آیا؟ کہتا نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ کہتا ہے اس کی طاقت کم ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس نور کی طاقت کم ہے، اس نور کی طاقت زیادہ ہے۔ کہا بدبخت یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، جب تو مخلوق کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، خالق کو دیکھنے کی باتیں کرتا۔ اللہ حاضری، مخلوق کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، خالق کو دیکھنے کی باتیں کرتا ہے۔ اچھا اگلا بندہ سیانہ بھی تھا۔ اچھا سوال ایک ہوتا تھا، جواب مختلف ہوتے تھے۔ ایک بندہ پھر آیا، کہنے لگا یا علی خدا سمجھائے،
یہ اس نے کوئی سوال ہلکا کیا. وہ کہہ رہا تھا دکھائیں، یہ کہہ رہا ہے سمجھائیں. واہ میرے مولا آپ کی عظمتوں کو سلام. حد کر دیا. مولا فرماتا ہے تیرا اس وقت جو جسم میرے سامنے ہے اس میں دو چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ دو. ایک تیرا ظاہری جسم، ایک تیرے اندر کی روح. تیرے جسم کی بھی خصوصیات ہیں، تیری روح کی بھی خصوصیات ہیں. سوال کیا ہے؟ خدا موجود ہے، نظر نہیں آتا. موجود ہے، ان ظاہری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اسے دیکھ سکے، لیکن موجود ہے. فرمایا کچھ تیرے جسم کی خصوصیات ہیں، کچھ تیری روح کی خصوصیات ہیں. روح کے بارے میں جب لوگوں نے محمد سے پوچھنا شروع کیا، محمد نے کیا اللہ سے سوال. اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، نے کہہ دو روح میرے خدا کا امر ہے. اس سے زیادہ تم کچھ نہیں جان سکتے، لیکن روح موجود ہے. مولانا ہمیں ایک تیرا جسم ہے، ایک تیری روح ہے. تیرے جسم کے کچھ خصائص ہیں، تیرے جسم کے کچھ نقص ہیں. جسم جگہ گھیرتا ہے، زمانہ رکھتا ہے، ایک جگہ پہ ہو دوسری جگہ نہیں ہوتا، ایک زمان پہ ہو دوسری زمان پہ نہیں ہوتا. لیکن تیری روح آزاد ہے، موجود ہے. کہا تو ایک کام کر، جسم کی خصوصیات کو خدا سے الگ کرتا چلا جا، روح کی خصوصیات کو خدا کے لیے ثابت کرتا چلا جا، تجھے خدا سمجھ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. حیدری، تجھے خدا سمجھ میں آ جائے گا. بندہ ہے کہتا یا علی خدا کب سے ہے، خدا کہاں ہے. ائمہ نے کوئی تھوڑے مقابلے کیے، بہت مقابلے کیے. خدا کب سے ہے، خدا کہاں ہے. کہا تجھے کیا بتاؤں، تو نے اس کے بارے میں پوچھا ہے جو کب کا بھی خالق ہے، کہاں کا بھی مالک ہے. اگلے بندے نے عجیب سوال کر دیا، اور یہ سوال جو اگلا پڑھنے لگا مجھ سے نہ پوچھنا، نہج البلاغہ جا کے کھولنا. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، خط، خطبات، مکتوبات. خط، خطبات، کلمات کسار بھی انہیں کہتے ہیں، کلمات حکمت بھی کہتے ہیں. کلمات حکمت میں موجود ہے. بندے نے کیا سوال، کہتا یا علی، یعنی سب دھوکا کیتا، یا علی آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں. بہت بڑا سوال کیا، ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں. شیعہ میں یہ جملہ پڑھو، مولا علی کا آخری مومنٹ تک میں نے عقیدے کی، آج توحید کی معراج میں نے آپ کے دلوں میں دیکھنی ہے. کہتا یا علی آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں. علی کہتے ہیں علی ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے جس کو علی نے دیکھا نہ ہو. میں نے کہا مولا آپ نے اپنے خدا کو کیسے دیکھا؟ مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا سن عرفت اللہ تعالی سبحانہ بفسق العزائم وحل العقود ونقض الہمم. میں علی نے ایک ارادہ کیا، وہ ارادہ ٹوٹا، مجھے پتا چل گیا ایک ایسی ہستی ہے جو علی کے ارادوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہے. حیدری اللہ اکبر. میں علی نے ارادہ کیا، ارادہ ٹوٹا. مجھ علی کو پتا چل گیا ایک ایسی ہستی ہے جو علی کے ارادوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. وفسق العزائم وحل العقود. عقد کہتے ہیں 2 چیزوں کو پکڑ کے گرہ لگانا. کب میں نے ایک گرہ لگائی، گرہ کھل گئی. مجھے پتا چل گیا کوئی ایسی ہستی ہے جو علی کی لگائی ہوئی گرہ کھول دیتا ہے، علی کی لگائی ہوئی گرے کھول دیتا ہے. نشیری ہے، میں تو نشیری سے مشرق کہتا ہوں. جب میرے مولا نے انگشت شہادت سے مغرب سے ڈوبا ہوا سورج اوپر ابھارا، اب نشیری دیکھ کے کہتا ہے اب بتا میں کیا کہوں، اب تو اس نے میری آنکھوں کے سامنے سورج اٹھایا ہے، اب میں اللہ کہتا ہوں، خدا کہتا ہوں، تو ناراض ہوتا ہے. میں نے کہا نشیری تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اور تو نے اٹھتا ہوا سورج تو دیکھا، اور ذرا دیکھ تو لیتا. جب علی انگشت شہادت سے مغرب سے ڈوبا ہوا سورج اٹھا رہا تھا، علی کس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا رہا. حیدری حیدری بلند آواز سے بے شمار. مولا کی دعا میں نے کل آپ کو سنائی.
مولا فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگارہ مجھ علی کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور مجھ علی کے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ تو میرا خدا ہے. علی جیسا خدا چاہتا تھا تو ویسا ہے، تو اپنے بندے کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا دے. ایک بندے نے غلام خریدا پرانے وقتوں میں، آپ کو پتا نہیں سعادت مآب کے دور میں، مولانا امام زین العابدین کے دور تک بھی غلام خریدے جاتے تھے. غلام خرید کے اسے گھر لاتا. شیعہ توجہ، سوچنا ضرور، اگر ابھی توجہ نہ ہو گھر جا کے سوچنا طالب علم نے پڑھا کیا تھا. غلام خرید کے ایک بندہ لا رہا تھا، لے کے آ رہا تھا. اسے جب لایا نا تو رستے میں اس سے کچھ سوال کیے. جس نے خریدا ہے وہ اپنے غلام سے کہتا ہے آپ کیسا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں؟ کہتا آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، جو کھلائیں گے کھا لوں گا. انہیں کہا آپ کیسا مشروب پسند کرتے ہیں؟ کہتا آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، جو پلائیں گے پی لوں گا. کہتے کیسے بستر پہ سونا پسند کرتے ہیں؟ کہتے آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں. شیعہ توجہ، جیسے پہ سلائیں گے سو جاؤں گا. وہ 2 منٹ کے لیے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں تو اسے خرید کے لایا ہوں، میں نے اسے بنایا نہیں. خرید کے لایا ہوں، بنایا نہیں. اور جسے میں نے خریدا ہے وہ میری اتنی باتیں ماننے کو تیار ہے. اور سوچنے کی بات تو یہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے میں اس کی کتنی مانتا ہوں. حاضری جس نے اللہم صلی علی محمد محمد، اس کی میں کتنی مانتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ دعائے کمیلہ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم ان کے جملوں میں غوطہ زن ہو کے دیکھا کریں. میرے مولا نے کمال کر دیا. مولا نے کیا فرمایا؟ الہی و ربی ملی غیرک. ساری دنیا سارے علماء قیامت تک تفسیر کرتے رہے، میرے علی کے اس جملے کی تفسیر نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں پروردگارہ تیرے علاوہ علی کا ہے کون؟ تیرے علاوہ علی کا ہے کون جس سے علی مانگے؟ اگلے جملے پہ انتہا کر دی، یا سری الرضا. خدا کی قسم پڑھا کرے ساتھ سوچا کرے، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. پروردگارہ تو بتانا علی جائے کہاں؟ ایک تو ہی تو ہے تو جلدی مان جاتا ہے، یہ بندے تو جلدی مانتے بھی نہیں. تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، یہ مانتے ہیں تو مفاد کے ساتھ مانتے ہیں، بغیر مفاد کے مانتے نہیں ہیں. تو بغیر مفاد کے عطا بھی کرتا ہے، مان بھی جاتا ہے. پروردگارہ تو مجھے خود بتا تیرے علاوہ ہے ہی کون جس سے میں دعا مانگوں؟ اللہ اکبر، اللہ حیدری. تیرے علاوہ ہے کون جس سے علی دعا مانگے گا؟ اور کوئی بھی نہیں ہے جس سے علی دعا مانگے. اور اس میں ایک جملہ خدا کی قسم ایسا ہے نا، اس میں اپنی دعائے کمیل میں جب سوچتا ہوں خدا کی قسم دیکھو آئمہ آپ کو بچانے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے مولا کا یہ جملہ سننے کی تحریروں سے ہر کمرے میں لٹکا دینا چاہیے، اور اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے، دل سے اسے تسلیم کرنا چاہیے. کافر ہے نا، کافر وہ جہنم میں جائے گا، کنفرم جائے گا. تو ادھر اگر کوئی مومن ہی چلا گیا تو کافر سوال تو کرے گا نا، میں تو تیرے خدا کو نہیں مانتا تھا، میں نے تو جہنم میں آنا تھا، تو بڑا اللہ اللہ کرتا تھا، تو ایسے کہاں آ گیا؟ بہت توجہ شجاعت بھائی، بہت توجہ، بڑا اہم میسج دینے لگا ہوں. وہ سوال تو کرے گا نا، تو بڑا موحد تھا، توحید کا پرستار تھا، تو کیسے آ گیا؟ اس کا جواب دینے کے لیے علی نے کیسی دعا مانگی خدا سے؟ یہی بچانے کے لیے علی نے دعا مانگی. فرمایا اتسلط النار علی وجوہا خرت لعظمتک ساجدہ. پروردگارہ مجھ علی کو سمجھ نہیں آتی تو ان پیشانیوں کو آگ میں کیسے جلائے گا جو فقط تیری بارگاہ میں جھکتی ہے. اللہ اکبر، اللہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا پڑھوں؟ ہوئے ہوئے میں بہت بڑا پیغام دے گیا، پتہ نہیں بندے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں چلی گئی بات ہے.
فرمایا اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، پروردگار سمجھانا مجھ علی کو یہ سجدہ جھکے بھی تیری سامنے اور کافر کے ساتھ اسے جمع بھی کر دے اس پیشانی کو، تو پھر اس پیشانی پہ وہ اعتراض تو کرے گا نا، یہ جھک جھک کے میرے سامنے، یہ میرے ساتھ کیسے آگے جہنم میں؟ یعنی گویا مولا نفی کر رہے ہیں کہ جو پیشانی فقط تیری بارگاہ میں جھکتی ہے وہ کافر کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، فجد ہے۔ اور شروع میں کیا فرمایا؟ ہم تھوڑی سی عزت ملے نا ہمیں، ہم بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ میں انسان کی نفسیات بتا رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں۔ تھوڑی سی کوئی عزت ملے نا کہ ہم زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں، اور ملے جی ہم یہ علی نے حد نہیں کر دی، تمہیں عاجزی کے طریقے سکھا رہا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے عزت تکبر میں ہے، اہل بیت فرماتے ہیں عزت عاجزی میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، مولا فرماتے ہیں عزت عاجزی میں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَكَمْ مِن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَا، پروردگارہ وہ خوبیاں جن کا میں اہل نہ تھا تو نے لوگوں کے درمیان مشہور کر دی۔ واہ کیا بات، یہ علی سمجھے، خدا کی قسم اس علی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بڑا قیمتی ہے یہ علی۔ صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے۔ جو بات دے میری بات کے ساتھ متفق ہے یہ پڑھنا چاہیے، وہ ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے۔ مرحبا مرحبا۔ پتہ آپ کتنے قیمتی ہیں، خدا کی قسم 2 منٹ کے لیے آج آپ میرے حسین سے وعدہ کر کے جائیے گا، آپ بے شک نہ بولے، صرف میرے ذہنوں کو آپ میرے حوالے کیجیے گا۔ پتہ آپ کتنے قیمتی ہیں؟ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، آیت اللہ علی مشکینی، جو بزرگ جنہوں نے زیارت کی ہیں شاید انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو، بہت جید عالم دین آیت اللہ علی مشکینی، ان کی کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، اور ہر مومن کے گھر یہ کتاب کا ہونا میرا ذاتی نظریہ ضروری ہے۔ اس میں فرمان ہے، میں نے خود پڑھا اپنی گناہگار آنکھوں سے، مولا فرماتے ہیں یہ آپ کی قیمت بتانے لگا ہوں آپ کی، مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، سوری نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں، ارادہ کیا ہے، ثواب شروع ہو جاتا ہے، کی نہیں ارادہ کیا ہے، ثواب شروع ہو جاتا ہے، جب وہ کر لے گا ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن گناہ کا اگر بندہ ارادہ کرے اللہ گناہ نہیں لکھتا، بہت اچھی، گناہ کا ارادہ کرے اللہ گناہ نہیں لکھتا، بد قسمتی سے اس کی شکاوت سر چڑھ کے بولے وہ گناہ کر دے اللہ تب بھی گناہ نہیں لکھتا، تب بھی نہیں لکھتا۔ ایک طرف نیکیاں لکھنے والا، ایک طرف برائیاں لکھنے والا، برائیاں لکھنے والا کہتا ہے لکھ، یہ کہتا ہے لکھ، کیوں نہیں لکھتا؟ کہتا اللہ روکتا ہے، کتنے گھنٹے تک؟ 7 گھنٹے تک۔ میں نے کہا پروردگار 7 گھنٹے کی مہلت کیوں دیتا ہے؟ جب اس نے گناہ کر دیا ہے اس کا گناہ لکھ دے۔ کہا میں تو اس کے بچانے کے بہانے تلاش کر رہا ہوں، چونکہ میں نے اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حیدری، میں تو اس کے بہانے تلاش کر رہا ہوں، میں نے تو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق ہی نہیں کیا۔ چھٹے امام کی حدیث قدسی جو منقول ہے، آخری جملے پر خطبہ پیش کرنا ہے، ٹائم بھی بڑا کم ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کے جملے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے میری رحمت کے خزانے وسیع کتنے ہیں۔ اللہ کی رحمت، یہ لفظ بڑا آپ سنتے ہیں، آج اس کا دائرہ سمجھ میں آ جائے گا جو چھٹی حجت نے بتایا، اس کا دائرہ وسیع کتنا ہے، اس کا حدود اربا کیا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ، مثال سے ذرا بات آسان ہو جاتی ہے، ہم میں سے کوئی بندہ ہے جس نے پاکستان کے تمام تحصیل شہر پھرے ہوں، شاید ہم میں سے کوئی ہو جس نے پاکستان کے مین اضلاع پھر ہر شہر کی تحصیل پھری ہو۔ یہ صرف میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، خدا را حدیث سمجھانے کے لیے یہ مثال ضروری ہے۔ پھر کوئی بندہ جس نے آؤٹ آف کنٹری جائے اور جہاں رہا اس نے وہ سارے شہر پھرے ہوں، مشکل۔ پھر وہ بندہ جس نے دنیا دیکھی ہو، ناممکن۔ پھر عرش اور فرش دونوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں مخلوقات ہیں 3، انسان، فرشتے، جن۔ انسان، فرشتے، جن۔ فرشتوں کی کیا تعداد ہے یہ آپ نہیں جانتے، انسانوں کی کیا تعداد ہے آپ نہیں جانتے، جنوں کی کیا تعداد ہے آپ نہیں جانتے۔ ان میں سے ہر ایک پورا فرد ہے، اپنے پورا ایک انسان ہے، ایک وجود ہے، وہ ڈیمانڈ اپنے لیے کر سکتا ہے، نہ ملک دیکھے،
نہ شہر دیکھے، نہ دنیا دیکھی، نہ عرش دیکھا، نہ فرش دیکھا، نہ ملائکہ کی تعداد کا پتہ، نہ جنوں کی تعداد کا پتہ، نہ انسانوں کی تعداد کا پتہ۔ میں چھٹے امام کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث قدسی مولا نے بیان فرمائی، اللہ فرماتا ہے مجھ خدا کی رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر اس کائنات کا ہر فرد مجھ خدا سے اس پوری کائنات جیسی ایک کائنات اپنے لیے مانگے تب بھی مجھ خدا کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ سوئی کو پانی میں ڈبوئے جتنا پانی سوئی کو لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تب بھی اب پتہ چلا رحمت خدا ہے کیا، تب بھی مجھ خدا کے خزانوں میں۔ تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اہل بیت سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھا کریں۔ ڈھنگ پتہ کیسے ملے گا؟ ایک دعا کمیل ہے، ایک حدیث قصہ ہے۔ شیعو توجہ، آپ دعا کمیل بھی پڑھتے ہیں، حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں۔ شاہی صاحب ایک جملے میں اس کا ترجمہ کروں، اگر غلط ہو تو مجرم۔ ایک حدیث قصہ ہے، ایک دعا کمیل ہے، دونوں میں ایک ہی فرق ہے، دونوں کا خلاصہ ایک جملہ۔ حدیث قصہ میں اللہ بتا رہا ہے اہل بیت کون ہے، دعا کمیل میں اہل بیت بتا رہے ہیں اللہ کا۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں۔ چھٹے امام کے پاس بندہ ہے، کہتا مولا خدا سمجھائیں، بڑا کچھ چھوڑ گیا، خدا سمجھائیں۔ بندہ چل گیا کشکول آیت الغیب دستے کا ابشرازی جلد نمبر 2، کہتا کہ مولا مجھے خدا سمجھا۔ مولا نے فرمایا تو کشتی پر سوار ہو، تیری کشتی دریا کے درمیان میں ہو، تیری کشتی آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے، آہستہ آہستہ تیری کشتی بکھرنے لگے، تیرے دل میں امید تو جاگتی رہے گی شاید کوئی بچا لے، شاید کوئی بچا لے، شاید میں بچ جاؤں۔ کہا امید رہے گی کہ نہیں؟ کہتا ہے مولا رہے گی۔ کہا اسی امید کا نام خدا ہے، اسی امید کا نام خدا ہے جو تمہیں بتا رہی ہے کہ کوئی طاقت تمہیں بچا لے گی۔ بندے کا نام تھا عبداللہ دیسانی، توجہ غور کرنا ہے، عبداللہ دیسانی، اللہ کا بندہ دیسانی اس کے قبیلے کا نام تھا۔ اس نے مولا سے کرنا تھا مناظرہ، تھا وہ دہریہ۔ یہ دہریہ لفظ بڑا سنتے ہیں، دہریہ کا مطلب اس بندے کو کہتے ہیں جو خدا کے اصلاً وجود کو ہی نہیں مانتا۔ کہتا ہے یہ دنیا ایسے ہی بن گئی ہے، کوئی خدا نام کی شخصیت موجود نہیں، اسے کہتے ہیں دہریہ۔ یہ ٹرم بہت یوز ہوتی ہے، بس یہی اس کا ترجمہ ہے۔ دہریہ تھا دربار میں، وہ تھا دہریہ، مناظرہ کرنا ہے چھٹے امام سے۔ مولا کا صحابی حشام بن حکم، بڑے زیرک صحابی تھا، ان کا بڑا عظیم مقام ہے۔ تو وہ جب آیا نا، مولا نے ابھی ملنے کے لیے آنا تھا، وہ بھاگ گیا۔ حشام کہتا مولا وہ تو مناظرہ کرنے آیا تھا۔ شیعو توجہ، وہ تو مناظرہ کرنے آیا تھا، بھاگا کیوں، گیا کیوں؟ کہا اس کا بھاگنا بنتا تھا، اسے بات سمجھ آ گئی تھی، اس نے اپنے نام پہ غور کر لیا تھا کہ جب میں ابن رسول اللہ سے، رسول کے بیٹے سے مناظرہ کروں گا، اس نے پوچھنا ہے تیرا نام ہے عبداللہ، یہ کون سا اللہ ہے جس کا تو بندہ ہے؟ بھاگنا تو بنتا تھا اس کا۔ بندہ آیا چھٹی حجت کے پاس، آیت اللہ ذیشان جوادی نکوش عصمت سے لے کر پڑھ رہا ہوں چھٹے امام کے چیپٹر سے۔ بندہ آیا مولا کے پاس، کہتا ہے کون سا خدا ہونا بڑی بات ہے، خدا ہونا۔ چھٹے امام نے یہ دہریوں سے بڑا مقابلہ کیا ہے۔ امام کی زندگی کا کبھی آپ مطالعہ کریں، دو بندوں سے مولا نے جنگ کیا ہے، ایک غالیوں سے، ایک دہریوں سے۔ چھٹے امام کا زیادہ حصہ صرف ان دو چیزوں میں ہو رہا ہے۔ کہتا ہے خدا ہونا کون سی بڑی بات ہے۔ یہ ڈسٹ بین ہوتا ہے، ڈسٹ بین، چائے بھی پھینکیں، پانی بھی پھینکیں، جو دل میں آئے پھینک دیں۔ اگلے دن صبح اٹھ کے دیکھیں اتنے گندے قسم کے کیڑے بن چکے ہوں گے اس میں بھی۔ بس اسی طرح کے کچھ کیڑے بنا کے لے آیا چھٹے امام کے پاس۔
انہیں ایک ڈبیا میں بند کر کے لایا. کہتا آپ کہتے ہیں خدا موجود ہے, خدا بڑا طاقتور ہے, اس کا قبضہ قدرت میں جان ہے. خدا ہونا, خالق ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. ان کیڑوں کو خالق, ان کو میں نے ایک دن کے اندر انہیں میں نے پیدا کیا ہے, وہ جیسے پیدا کیا میری مرضی, ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. وائے میرے مولا, آپ کی جوتی پہ میری نسلیں قربان ہیں, میری عظمت مولا آپ کے اوپر کروڑوں سلام دربار سجا ہوا تھا, تماشائی جمع تھے, لوگ جمع تھے, امام کے صحاب تھے, سارے موجود تھے. اس نے ڈبیا کھولی, کہتا ہے ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. شیعوں میں نے ولایت علی کا لطف لینا ہے, کہتا ہے ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. جب اس نے کہا نا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں, مولا نے انداز بدلا. مولا نے کہا ڈبی کھول, اپنی مخلوق کو نیچے گرا, ڈبی کھول, اپنی مخلوق کو نیچے گرا. جب نیچے گرا مولا نے بتایا, انہوں نے پوچھا بتا ان کی تعداد کتنی ہے, بتا ان کی تعداد کتنی ہے. چپ ہو گیا. مولا نے فرمایا اچھا اگر تعداد نہیں بتا سکتا بتا ان میں نر کتنے ہیں, ان میں مادہ کتنے ہیں. پھر خاموش ہو گیا. کہا اگر یہ بھی نہیں بتا سکتا, یہ جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف موڑ دے, جو مغرب والے ہیں انہیں مشرق کی طرف موڑ دے. بندہ ہو گیا چپ. کہا نہ تو تعداد بتا سکتا ہے, نہ تو نر اور مادہ کا فرق بتا سکتا ہے, نہ مشرق والوں کو مغرب والوں کی طرف موڑ سکتا ہے. بدبخت ہے, خدائی کے دعوے کیسے کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حیدری واہ واہ. خدائی کے بہت باتیں لگی, دعوے کیسے کرتا. ٹائم ختم ہو گیا, میں قریب آ گیا. مولا علی بیٹھے ہوئے تھے, مجمع لگا ہوا تھا, مولا گھر سے آئے تو اصحاب نا بیٹھ کے آج فصاحت و بلاغت کی باتیں کر رہے تھے. میں نے فصاحت کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا نا, بلاغت کا. پہلے یہ سن لیں پھر بات سمجھ آئے گی. فصاحت کہتے ہیں کہ ایک بندہ, میں کلام کر رہا ہوں نا, آپ سے میں بات کر رہا ہوں, میں نے ایک جملہ بولا جس میں 10 لفظ تھے. اگر ان 10 کے 10 الفاظ کا مطلب آپ کو آتا ہے تو کہہ سکتے ہیں یہ بولنے والا بندہ فصیح ہے جس کی بات ہمیں ساری سمجھ آ گئی. بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بیچ میں ایک بندہ سائڈ کا کچھ اور بیٹھا ہے, لیکن میں اپنی بات صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, حالات کو مد نظر رکھ کے بات کرنا, اسے بلاغت کہتے ہیں. آئندہ سے 2 لفظوں کا مطلب یاد رکھیے گا. تو فصاحت یعنی ایک بندہ ایسا کلام کرے اگلے بندے کو ساری سمجھ آ جائے. بلاغت یعنی حالات کو مد نظر رکھ کے کس طرح کے الفاظ, کیسا ماحول, کیسی گفتگو, اسے بلاغت کہتے ہیں. مولا انٹر ہوئے مسجد, اصحاب بیٹھے بڑے اپنی ماحول میں بیٹھے تھے کہ یہ کلام بڑا خوبصورت ہوتا ہے, یہ کلام بڑا خوبصورت ہوتا ہے, یہ کلام بڑا خوبصورت ہوتا ہے. سارے باتیں کر رہے تھے. پھر ایک نے پوچھا کون سا کلام ہے جو مشکل ہوتا ہے, کون سا کلام ہے جس کو کیا نہیں جا سکتا. بندے کہتے صاف ظاہر ہے کہ جتنے بھی حروف تہجیز ہیں 28 29, ان میں ایک ایسے اگر اس کو نکال دیں تو لفظ ہی نہیں بنتا. جب لفظ نہیں بنے گا تو معنی نہیں بنے گا. ندیم بھائی بہت توجہ, نئی باتیں ہوتی ہیں, بندے پریشان ہو کے ہماری منہ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ 13-14 سال جو مدرسے میں لگائے ہیں ایسے نہیں لگائے, آپ کے لیے لگائے ہیں. نئی باتیں آپ کو بتانی ہیں, حیران ہوں گے تب بھی بتائیں گے, پریشان ہوں گے تب بھی بتائیں گے. اب کہا کون سا کلام ہے جو مشکل ہوتا ہے, کون سا کلام ہے جو مشکل ہوتا ہے. 2 صحابی کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا علی اگر عربی لفظ کا جملہ, عربی کا جملہ سامنے آ جائے, اس میں الف نہ ہو, بغیر الف کے کلام ہوتا ہی نہیں. جب کلام نہیں ہوتا اس کا معنی نہیں بنے گا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سب نے کہا الف کے بغیر کلام نہیں ہوتا, اس وقت میرے علی نے سینے پہ ہاتھ مارا. اور کاروان شہادت سے لے کر مقتل کی کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں, یہ خطبہ موجود ہے. 20 سے زیادہ حوالے میرے موبائل کے اندر ہیں, دینے کے لیے تیار ہوں. اس وقت میرے علی نے کہا ہاں آج ہم ایک ایسا خطبہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں الف بھی مکمل نہیں ہوگا, کمال توحید بھی ہوگی, معنی بھی مکمل ہوگا. میں پڑھنے لگا ہوں خطبہ, آخری مومنٹ تک جو بندے میری آواز سن رہے ہیں, ویڈیو تک یا جو کیمرے تک آواز جا رہی ہے, میں پڑھنے لگا ہوں خطبہ. آپ نے خطبہ نہیں سننا, آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ مولانا صاحب الف پڑھتے ہیں یا الف نہیں پڑھتے. بس آپ نے یہ کام کرنا ہے. بلند ترین صلوات پڑھیں, میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. بس الف چیک کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد من عظمت منتہ, سبقت نعمتہ, سبقت رحمتہ, نفذت مشیتہ, عدلت قضیتہ. حمد حمد مقر بربوبیتہ, متخضع لعبودیتہ, متنزل من خطیتہ, متفرد من مشیتہ. توجہ ہے, متفرد بخطیتہ, فواعظ ونصر
وبلغ وقادہ علم فساتر وطن فخبر علم فساتر قہر. بلند ترین صلوات فرما دیجیے. شہادت ببعث محمد عبدہ و رسولہ نبیہ و نجیہ و حبیبہ و خلیلہ بعثہ فی خیر عصر وحین فطرت فی کفر رحمتا لعبیدہ منتا لمزیدہ فبعث و نصح و بلغ و قدہ رؤوف رحیم علیہم کریم رحمتا و تعظیم و برکتا و تعظیم تکریم علیہ. مولانا نے فرمایا دیکھو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ خطبہ پڑھا, کہیں پہ الف نہیں آیا. میں پہلے جملے کا ترجمہ کروں, آپ کے عقیدوں کی معراج دیکھوں, میں ترجمہ کروں گا معنی مکمل ہوگا, اس میں الف نہیں ہوگا. مولانا فرماتے ہیں حمد تو من عظمت منت ہو علی کیوں نہ اس خدا کا شکر ادا کرتا رہے جو مسلسل نعمتیں عطا کرتا چلا جا رہا ہے. حیدری نعمتیں بھی دیں, نعمتیں بھی دیں, نعمتیں بھی دیں, لیکن الف بھی نہیں ہے. فرمایا من نفذت مشیتہ, وہ خدا جس نے اپنی مشیتوں کو نافذ کر رکھا ہے, اپنی عدالت کو نافذ کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یہ جمعے کے خطبے میں بھی آپ پڑھتے ہیں سبقت رحمتہ غضبا, الف ہے اس کے اندر. وہ خدا کہ جس کی رحمت پہلے ہے اس کا غضب بعد میں ہے. اللہ اکبر. کہا علی اپنے خدا کا اقرار کرتا ہے, وہ خدا جو پہلے سے علی کے دل میں ہے. اس میں مولانا ایک عجیب جملہ استعمال فرماتے ہیں عالم فساتارا, علی کا خدا وہ خدا ہے جو تیرے گناہوں کو جانتا ہے پھر بھی چھپا دیتا ہے. باطنا فخبرا, وہ چاہے تو تیرے عیب دوسروں کو بتا سکتا ہے لیکن وہ چھپا دیتا ہے. تیرے دل میں جو باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے. اس میں مولانا جمعہ نے فرمایا حاکم فعدلا, وہ خدا حاکم بھی ہے اور عدالت میں مبنی فیصلے بھی کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال, بات ٹائم بہت اوپر گزر گیا, ایک سوال اس کا جواب, دو جملے مسائل, بات ختم. یہ جو آئمہ ہے اس دنیا میں یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. شیعو یہ بڑا مشکل معاملہ جو حل نہیں ہوتا. اللہ کی صفات کے مظہر ہے. میں اس لیے ٹائم بہت کم, میں بہت آگے چلا گیا ٹائم. صفات کے مظہر ہے یعنی حاکم فعدلا. مولانا نے فرمایا اللہ حاکم ہے, عدالت میں مبنی فیصلہ کرتا ہے. اب اللہ نے آ کے تو فیصلہ کرنا نہیں, فیصلہ خدا نے تو نہیں کرنا. تو پھر کوئی ایسا ہو جو خدا کی طرف سے آئے, وہ کرے فیصلہ, ہمیں پتا چل جائے اس نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بس میں ہم نکتہ ہے اس کو بیان کر کے بات ختم. اس نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ کرے, پتا چل جائے, بس یہی فیصلہ اللہ کا فیصلہ. میرے جملے نہیں, سید علی مرتضیٰ اپنے مرتضیٰ زیادی کراچی والے, ان کا جملہ ہے, وہ کہتے تھے کہ اللہ اپنی صفات کو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں رحیم ہوں, میرا بندہ بھی رحم کرے. میں حاجت روا ہوں, میرا بندہ بھی حاجت روائی کرے. میں کسی کا خیال رکھتا ہوں, میرا بندہ بھی خیال رکھے. فرق صرف اتنا ہے اس کی طاقت میری ہوگی, میری اپنی ذاتی ہے. یہ ہے عین عقیدہ, عین عقیدہ توحید ہے. تو اب ہم ذرا تاریخ سے دیکھیں, کوئی ایسی ہستی ہے جس نے فیصلے کیے ہوں اور اس کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ بن جائے. کتاب تمت الثاقبہ, عربی کی کتاب, جلد نمبر 3. مولا کا ایک صحابی ہے, اس نے کی چوری, اس نے کی چوری, اس نے چوری کی. اسے جتنے بھی چاہنے والے تھے پکڑ کے سامنے لے آئے, کہنے آج علی ہے عدالت میں براجمان, آج اس کے چاہنے والے نے کی ہے چوری. اسے لایا گیا مولا علی کے سامنے, علی بیٹھے ہیں عدالت کے فیصلے پر, عدالت کی کرسی پہ شیعہ لطف لے رہے ہیں, کرسی پہ بیٹھے ہیں, لایا گیا سامنے لایا. ہاں بھائی چوری کی ہے, جی مولا کی ہے. کہا مجھے بتا دیتا. کہتا مولا ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہے دو موقعوں پہ حد جاری ہوتی ہے, یا بندہ خود قبول کرے یا اس کے خلاف گواہ قائم ہو جائے. اس نے خود قبول کیا, کہا تیرے ہاتھ کٹیں گے. اب سارے دیکھ رہے تھے
अब कटेंगे अली के चाहने वाले के हाथ, हम उड़ाएंगे मजाक, हमें मिलेगा मौका। अली का हाथ आगे कर, शियो तवज्जो। उसने यूं शरीयत में हाथ काटा जाता है यहाँ से नहीं काटा जाता। मौला से पूछा, मौला यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों काटते हैं? कहा इसने पढ़नी है नमाज, कोई तो हिस्सा हो जिसका सहारा ले सके, इसलिए उंगलियां काटी। इसका काटा हाथ, इसने उंगलियां उठाई। शियो लफ्जों का जिम्मेदार हूं, एक लफ्ज भी अपनी तरफ से पढ़ूं, मुजरिम। इसने उंगलियां उठाई, हाथ में पकड़ी, मस्जिद से बाहर चला गया। बाहर जाके एक टीले पे खड़ा होके कहता है, लोगों सुनो, अली हाकिम। अल्लाह अकबर। शियो साथ देना है। लोगों सुनो, अली हक है, अली हक है, अली हक है। वो जो पकड़ के लाए थे ना, कहने लगे ये तो मामला सारा उल्टा हो गया, हम कुछ और चाहते थे, ये कुछ और मान गया। वापस आए मौला अली के पास, कहते या अली वो देखे उसका खून नजस, उसके कपड़े नजस, वो देखे क्या कह रहा है। कहा क्या कह रहा है? कहा आप खुद ही सुन लेना क्या कह रहा है। जब ये जुमला सुना मौला मुस्कुराए। मौला को तो पता चल गया था क्या कह रहा है। ये जो चोर था ये था बड़ा सियाना, था बड़ा सियाना। मौला हसन को उठाया, मौला हुसैन को उठाया, कहा बेटा जाओ, कहा बेटा जाओ, कहा बेटा जाओ। मैं जुमला पढ़ूं पता नहीं कितने जहनों के ऊपर से गुजर जाएगा। जब उसने हक हक के नारे लगाए, मौला हसन से कहा, मौला हुसैन से मौला अली ने कहा, जाओ उसे पकड़ के ले आओ, अपने चचा को पकड़ के अंदर ले आओ। और शियो तुम्हें इनके मयार का ही नहीं पता, और जो आया तो बना चोर, बाद में बना हुसैन का चचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हैदरी आया तो बना चोर, बना हसनैन का चचा। मैं बात के करीब आ गया। आया तो बना चोर, बना हसनैन का चचा। जब आया ना अंदर, मजमा सजा हुआ, उंगलियां ये हाथ में पकड़ी, बाएं हाथ की कड़ी पकड़ी हुई। मौला फरमाते हैं ये भी तो बाहर क्या कह रहा था? कहता है मौला अगर हुक्म देते हैं तो बता देता हूं क्या कह रहा था, वगरना आप ही तो जानते हैं मैं क्या कह रहा था। अल्लाह अकबर। शियो कहां से आऊं अल्फाज, बात खत्म हो गई। आप भी तो जानते हैं नहीं मोहम्मद से मैं कह क्या रहा था। ये जुमला कहा। मौला ने फरमाया तेरे गले पे रुमाल है इसे उतार। उंगलियां कहा है? कहता मौला ये कहा जहां जहां से जो उंगली कटी है, जहां जहां से जो उंगली कटी है हर उंगली को वहीं रख। इसने 4 उंगलियां रखी। अब अली करने लगा इसके हाथ का ऑपरेशन, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी औजार के, बगैर किसी कांटे के, बगैर किसी कैंची के अली करने लगा इसके हाथ का ऑपरेशन। ऑपरेशन भी होगा कामयाब। मौला ने कहा ये रुमाल निकाल, अपने इधर बांधा। कहा बे काम कर, इसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ और उसके बाद इन उंगलियों के ऊपर वही विर्द कर जो बाहर कर रहा था। वही विर्द कर, वही विर्द कर जो बाहर कर रहा था। असवद ने यूं रखा, यूं रखा, यूं रखा। असवद ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली हक, अली हक, अली हक। मैंने विलायत अली का नशा देखना है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। असवद के हाथ का ऑपरेशन हो गया कामयाब। बात हो गई खत्म। जो पकड़ के लाए थे कहते या अली अगर जोड़ना ही था तो काटा क्यों? कहा बदबख्त जब ये आया था वो अली का अदल था, ये अली का फजल है। अल्लाह अकबर। दिन गुजर गए करबला वालों की, जनाब सकीना की यतीमी के दिन करीब आ गए। शहजादा अली असगर के यतीमी के दिन करीब आ गए। अभी रुबाब को इख्तियार है जनाब रुबाब को जैसे मर्जी चाहे असगर को प्यार करे, लेकिन जब शाम गरीबा की शब आएगी जलते हुए झूले की लकड़ियों को उठा उठा के अभी जनाब सकीना को इख्तियार है जैसे मर्जी चाहे अपने बाबा से प्यार करें, लेकिन शाम गरीबा की रात पहरे पे अली की बेटी हो गई। अपने बाबा को तलाश करती रहेगी सकीना,
آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو اس کی شہادت کے کوئی جملے اللہ مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں کہ جب اسے میدان کربلا میں حسین رخصت کرنے لگے نا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا پروردگارا تو گواہ رہنا اب میں محمد کے دین کو بچانے کے لیے اسے میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں، جو سیرت میں، جو گفتار میں، جو کردار میں تیرے محمد کی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا مسجد میں بیٹھے تھے، کچھ عیسائی آئے آپ کے اور میرے تیسرے امام کے پاس۔ عیسائی آئے اور آ کے کہتے ہیں مولا رات ہم نے آپ کی جد کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا اور ہمیں پکار پکار کے کہہ رہے تم میرے پاس آ جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ۔ کہا ہم ساری رات سو نہیں سکے، سفر کر کے بڑی مشکل آپ کے پاس پہنچے ہیں، کیا آپ کے نانا کی زیارت ہو سکتی ہے؟ جانتے تو وہ بھی تھے کہ حسین کا نانا تو اب نہیں رہا، لیکن کوئی امید تو لے کے آئے تھے نا، آپ کے نانا کی زیارت ہو سکتی ہے۔ شیو اس سے بڑی مصیبت کیا سناؤ۔ جب یہ جملہ سنا مولا نے اپنے قاصد سے کہا، خادم سے کہا جاؤ میرے گھر پیغام دو، اسے کہو اکبر کو تیار کر کے مسجد میں بھیج دے۔ جب وہ گیا، قاصد گیا، تھوڑی دیر بعد جب شہزادہ علی اکبر پورا محمد بن کے مسجد میں داخل ہونے لگے، وہ عیسائی دیکھ کے کہتے ہیں یہی تو وہ چہرہ